سورہ قاف رکوع نمبر 3 تلاوت. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن عالم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سورہ قاف رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے، اور پاس لائے گی جنت پرہیزگاروں کے، ان سے دور نہ ہوگی. یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے نگہداشت والے کے لیے، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا. ان سے فرمایا جائے گا کہ جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. ان کے لیے اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں تو شہروں میں کاوشیں کی. ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو. اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی. تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے. اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد. اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، جس دن چنگاڑ سنیں گے حق کے ساتھ. یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا. بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے. جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے. یہ حشر ہے ہم کو آسان، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں. تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے. سورہ قاف رکوع نمبر 3 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے اس پاکیزہ کلام کو بڑی عقیدت اور محبت سے سننے والی خواتین و حضرات، دراصل اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے جہنم کا ذکر بھی کیا اور جنت کی بات بھی کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بے ادب لوگ، غافل لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، محبوب آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، اور اے مسلمانوں آپ کو ستایا جاتا ہے تو تم برداشت کرو، صبر کرو، ان کے ساتھ حکمت سے بات کرو، اصلاح کرو ان کی. اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک، فبہا. اصلاح نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ برداشت کرو. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بالکل مکہ شریف کے ابتدائی زمانے کی صورتیں. اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. اس وقت سب سے بڑا جہاد یہی تھا کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے بھی تو چپ کرو، برداشت کرو، کچھ نہ بولو. تو یہ بہت بڑا صبر آزما معاملہ تھا. تو یہ اس وقت کی آیات مقدسہ ہیں. عبادات کی تعلیم بھی دی گئی اور قیامت کے حوالے سے یقین دلایا گیا اور بتایا گیا کہ قیامت کتنی حق ہوگی. اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو وہاں پر جنت میں بڑے کرم سے نوازا جائے گا، اور وہ جو کرم ہوگا فرمایا ولدینا مزید، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ اس سے بھی زیادہ کیا چیز ہے، اس پر تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں کہ فرمایا کہ جب
جنتی اپنی حوروں کے پاس اور جنتی مرد اپنی عورتوں کے پاس، جنتی عورتیں اپنے خاوندوں کے پاس ہوں گی. تو اللہ پاک مسلمان مرد خواتین کو اور مسلمان مرد خواتین، مسلمانوں کے مردوں کو بھی، جنتی مردوں کو بھی اور جنتی خواتین کو بھی، جنتی مردوں اور جنتی خواتین کو بلایا جائے گا کہ آپ اپنے اپنے خیموں سے آ جاؤ، اپنے اپنے مکانات سے، اپنی اپنی جو حویلیاں ہیں اس میں سے آپ آؤ. تو جنتی مرد اور جنتی عورتیں یہ چلیں گے تو جنت سے آگے ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے مزید. اس مزید کے میدان میں سب جمع ہوں گے. بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا اور ہر جمعہ کو یہ منظر ہوا کرے گا. اب وہ لمبی حدیث شریف ہے، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو ذرا غور سے سن لیں. اور کتنا کرم ہوگا کہ وہ جب جنتی مرد اور جنتی عورتیں اس مقام پر پہنچیں گی اور اللہ کریم کرم فرمائے گا، ان کو اپنی زیارت سے شرف یاب فرمائے گا. اللہ کی زیارت کیسے ہوگی یہ ایک اور الگ عنوان ہے جو 2-3 گھنٹے مانگتا ہے، ہم اس طرف بھی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کو پانے کے بعد واپس جب آئیں گے اپنے حجروں میں، اپنے محلات میں، اپنے علاقوں میں جب واپس پہنچیں گے تو جنت کی حوریں مسلمان عورت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں گی. مسلمان عورت کا حسن جنت کی حوروں سے 70 حصے زیادہ حسین ہو چکا ہوگا، اور مسلمان مرد کا حسن بھی دنیا سے، اور اس وقت جو جنت میں اس کا حسن اسے ملا ہوگا، وہ جب اللہ کی زیارت کر کے آئے گا تو اس کا حسن بھی 70 حصے زیادہ بڑھے گا کہ مسلمانوں کے مردوں کو، یعنی مسلمانوں کی جو جنتی جو خواتین ہیں، جنتی خواتین کا جو حسن ہے وہ اتنا بڑھے گا کہ 70 حصے زیادہ اور حوروں سے زیادہ حسین وہ ہو جائیں گی. اور ادھر مسلمان مردوں کا اور جنتی مردوں کا جو حسن ہے وہ اتنا بڑھے گا کہ حوریں جب ان کو دیکھیں گی 500 سال تک پلک نہیں جھپکیں گی، دیکھتی ہی چلی جائیں گی، دیکھتی چلی جائیں گی. اتنی مدت تک دیکھتی چلی جائیں گی ٹکٹکی باندھ کر. ان کے مسلمان جو جنتی ہیں ان کے جو چہروں پہ نور ہوگا وہ اتنا زبردست ہوگا. تو بتایا یہ جا رہا ہے، میں بار بار لفظ مسلمان مرد، مسلمان عورت یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو لوگوں جنت اسلام کے صدقے ملتی ہے. دنیا کے منافق اور دنیا کے بے ادب اور گستاخ یہ مت سمجھیں کہ جنت ہماری کسی چلاکی سے اور ہوشیاری سے مل جائے گی. جنت چلاکیوں اور ہوشیاریوں سے نہیں ملتی. اور یہاں پر لوگوں کو بے وقوف تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو دلوں کی جانتا ہے. اس لیے جنت اگر حاصل کرنی ہے تو اسلام پر عمل کرنا ہے، سچے دل سے عمل کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جنت کے قابل فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے.